السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پیش کیا جاتا ہے، اور شروع سے آج تک ہم اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں کامیابی محسوس کر رہے ہیں، اور یہ کامیابی اس لیے محسوس کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے۔ یہ پروگرام صرف اپنے ناظرین کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے ہم یہاں کسی نہ کسی عالم دین کو مدعو کرتے ہیں، اور پھر آپ کے براہ راست سوالات لے کر ہم مولانا خدمت میں پیش کرتے ہیں اور مولانا اس کا جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج 8ویں ماہ مبارک رمضان ہے، اور پہلی مبارک رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ روزانہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں سوالات آ رہے ہیں، ہم آپ تمام حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ترتیب کے مطابق یومیہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد مولانا اس دعا کے حوالے سے وضاحت فرمائیں گے، اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کال کرنے سے پہلے مولانا سے یہ دعا ضرور سماعت فرمائیے۔ آئیے حضور، سب سے پہلے میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں زینبیہ اسٹوڈیو کے اندر۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، آج 8ویں ماہ مبارک رمضان ہے، اور دستور کے مطابق دعا سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ بسم اللہ۔ ہلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ مولانا صاحب علیہ السلام۔ مولانا صاحب جی، السلام میرا علیکم۔ سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں شادی ہو کے جب اپنے سسرال گئی تو جب رمضان پڑا تو میری ساس نے میں نے روزہ رکھا، تو میری جو صبح میری ساس سے معلوم ہوا کہ میں نے روزہ رکھا، تو انہوں نے کہا دیکھو کہ روزہ نہیں رکھنا، کہ یہاں سے کوئی ملتا نہیں، یہ گاؤں ہے، یہاں کچھ ملے گا نہیں، کیونکہ پریشانی ہوگی، کیسے تم روزہ نہیں رکھنا۔ اور گھر میں کوئی روزہ بھی نہیں رکھتا تھا وہاں پہ، تو میں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں 6 سال تک گاؤں میں رہی، پھر اس کے بعد میں بامبے آ گئی، اپنے شوہر کا یہیں پڑھتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں۔ جب سے آئی میں یہاں روزہ رکھ رہی، برابر روزہ رکھ رہی، اور شادی سے پہلے ہی میں روزہ رکھتی تھی، لیکن اب جیسے یہ 6 سال تک جو روزے چھوٹے ہیں تو بہت ٹینشن ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیسا کروں۔ اس وقت مجھے یہ کفارہ اور فدیہ کے بارے میں کچھ معلومات بھی نہیں تھی، اور میری عمر بھی 33 کے اندر چل رہی ہے، یا برابر روزہ بھی یہ رکھ رہی ہوں، تو بتائیے جو روزے میرے قضا ہوئے 6-7 سال سے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ بہت بہت شکریہ۔ کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ میں مومرا سے بول رہی ہوں۔ بمرا سے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ مولانا ابھی جواب دیتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھتی رہیے۔ وہ ایک ٹینشن رہتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے روزوں سے وہ کروں، پھر آپ کو بتائیے۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم تک، کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ دوبارہ کال کریں پلیز۔ دعا آپ نے سماعت کی، دعا میں یہی مطالبہ ہے، پروردگار سے درخواست ہے کہ خدایا ہمیں اس ماہ مبارک میں یتیموں کے ساتھ رحمت و نوازش کرنے کو عطا فرما۔ یعنی خدا سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم یتیموں کے ساتھ رحم کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور اسی طریقے سے
اطعام یعنی کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اور تیسری دعا سلام کو افشا کرنا یعنی لوگوں کو سلام کرنا، اور چوتھی چیز بزرگوں کے ساتھ صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام عاملین جتنے بھی خواہش رکھنے والے ہیں سب کی پناہ گاہ ہے پروردگار، تو اسی کی نعمتوں کے حوالے سے تمام دنیا بھر کے آرزو رکھنے والوں کا آرزوؤں کو پورا کرنے والے کا واسطہ دے کے خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدایا اس ماہ رمضان میں ہمیں یتیموں کے نسبت رحمت رکھنا، یتیموں کے سرپرستی کرنا، ان کے نوازش کرنا، یہ ہمیں عطا کر دے۔ یقیناً یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے دلوں کو نورانیت ملتی ہے۔ روایت میں ہے سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ انسان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ صاف کیسے ہوگا؟ جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ تو یہ زنگ کیسے صاف ہوگا؟ خود نبی کریم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، سحر کے وقت استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو آپ نے فرمایا ہے وہ یتیموں کی نوازش کرنے سے، یتیموں کا خیال کرنے سے، ان کا خرچ چلانے سے، ان کی کفالت کرنے سے یہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ رحمت کرنا یہاں پر خداوند عالم سے ہم طلب کر رہے ہیں کہ واقعی ماہ مبارک رمضان میں یتیموں کے ساتھ کیوں خود سرکار رسالت مآب نے اس امر کے لیے، اس حکم کے لیے کتنا زیادہ اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ایک ساتھ، انا و یتیم کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یہ دونوں کہاتین، دو انگلیوں کی طرح، یعنی اس طریقے سے ساتھ ساتھ رہیں گے ہمیشہ کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان یتیموں کی نوازش کرے، یتیموں کا خیال کرے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے انسان کے لیے۔ اسی طریقے سے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ماہ مبارک رمضان میں بھوکوں کو سیر کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو افطار کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جگہ جگہ افطار، کچھ لوگ دنوں میں افطار کو تیار کر کے اذان کے وقت لے جا کر بانٹتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی بغیر پکا ہوا سوکھا مال لے کر راتوں میں جا کے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ اطعام طعام، یہ افطار دینا، فقیروں کو کھانا کھلانا، اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور یہی اس دعا میں مطالبہ بھی ہے پروردگار سے کہ ہمیں توفیق دے، ہمیں عطا کر دے یہ نعمت کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ شریعت اسلامی کا یعنی اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا ایک اہم رخ ہے کہ جس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لہذا خود مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الطعام قوت الابدان والاطعام قوت الارواح، کھانا جسم کی غذا ہے، جسم کو طاقت پہنچانا ہے تو کھانا کھاؤ، اور روح کو طاقت پہنچانا ہے تو کھانا کھلاؤ۔ الاطعام، طعام، اطعام، طعام یعنی کھانا کھانا، اطعام یعنی دوسرے کو کھلانا۔ تو جسم کو طاقت بخشنا ہے تو کھانا کھاؤ، روح کو طاقت بخشنا ہے یعنی اپنی روح کو طاقت بخشنا ہے تو دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی اطعام طعام کو آج کی دعا میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ وافشاء السلام، اور سلام کو ظاہر کرو۔ سلام کرنے کا حکم بہت زیادہ شریعت مقدسہ میں دیا گیا ہے، اور سلام کرنا مستحب ہے لیکن سلام کا جواب واجب قرار دیا گیا ہے، اور انسان اگر توجہ کرے تو جتنا ثواب اس کام میں رکھا گیا ہے، یہ عجیب منزل ہے یہاں پر واقع کہ جواب سلام کو واجب قرار دیا گیا ہے،
لیکن سلام کو مستحب، نہ جانے کون سی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، سلام کرنے سے دل نزدیک ہوتے ہیں، سلام کرنے سے انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، عزتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ سب سلام کے فائدے ہیں بہت زیادہ۔ لہذا اگر دو آدمی ایک ہی جگہ پر پہنچے تو کون کس کو سلام کرے؟ دونوں کو سلام کرنا چاہیے، دونوں سلام کریں، دونوں کو جواب دینا چاہیے۔ شرعی مسئلہ ہے کہ دونوں سلام کریں، دونوں جواب دیں۔ یقیناً اس سے انسان اپنے امام سے قریب ہوتا ہے، اس سلام کے ذریعے سے ائمہ معصومین سے قریب ہوتا ہے۔ ایک شخص کرسچن تھا، مسیحی تھا، لیکن وہ اپنی جس جگہ پہ وہاں پر کام کرتا تھا اسی جگہ پر وہ تھا تو کرسچن، لوگ جانتے تھے کہ مسیحی ہے، لیکن وہ آیت اللہ لنگرودی کے ذریعے مسلمان ہو گیا تھا۔ آیت اللہ لنگرودی کی تبلیغات کا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جب اس کے پاس سے لوگ گزرتے تھے تو جب کہتے تھے صبح بخیر، شام کے وقت کہتے تھے عصر بخیر، تو وہ ہمیشہ صبح میں بھی عصر بخیر ہی کہتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کیا منزل ہے، کیوں یہ سلام کے بعد تم صبح عصر بخیر کہتے ہو؟ وہ انسان جو مسیحی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، وہ سلام کو اتنی اہمیت دیتا تھا، ائمہ معصومین کی خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے سلام۔ وہ ایک جواب دیتا تھا، جو اس سے پوچھ لیتا تھا کہ یہ صبح تم عصر بخیر کیوں کہتے ہو، تو وہ یہی کہتا تھا کہ جب تک امام زمان نہ آئیں تو صبح کہاں آئے؟ صبح تو اسی وقت ہوگی جب کہ ہمارے زمانے کا امام آ جائے، تو ہمارے لیے صبح نہیں ہے۔ یہ بھی ایک معرفت کا طریقہ ہے۔ بہرحال سلام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ ہم سلام کو آگے بڑھائیں۔ اور اسی طریقے سے صحبت الکرام کے پاک طاہر علماء کی ہم نشینی، متقی اور پرہیزگار افراد کے ساتھ بیٹھنا، ایسے انسانوں کے ساتھ بیٹھنا جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، خدا سے دعا کر رہے کہ اس مہینے میں ہمیں عطا کر دے۔ یقیناً اگر انسان بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو انہی کے ساتھ، جو ان جیسے کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ چلا جائے گا۔ یقیناً فارسی میں شعر ہے شیخ سعدی کا کہ پسر نوح باودان نشست خاندان نبوتش گم شد۔ نوح کا بیٹا بروں کی صحبت میں گیا، نبوت خاندان، نبوت ختم ہو گئی، نبوت اس سے ختم ہو گئی۔ سگے اصحاب کہف روزی چند پے نیکان برد و مردم شد۔ اصحاب کہف کا کتا کچھ خاص لوگوں کے ساتھ چند دن گیا اور وہ ان نیک لوگوں کے جیسا ہو گیا، انسان بن گیا۔ یقیناً جس کی صحبت انسان اختیار کرے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، صاحبان کرامت، نیک، متقی، پرہیزگار علماء، ایسے کہ جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، ایسوں کی صحبت خداوند عالم ہمیں عطا فرما۔ ہمیں کوشش ہی کرنا چاہیے بطولک یا ملجأ العاملین، خدا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اس لیے کہ تو سارے آرزوؤں کی آخری، تو سارے آرزو کرنے والوں کی آخری امیدیں ہیں، تو تیرے ہی حوالے، تیرے ہی واسطے سے ہم یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں۔ یتیموں کی نوازش کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو بآواز بلند کرنا اور نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا آج کی دعا میں۔ اور یہی آج ہی نہیں بلکہ پورے ماہ مبارک میں خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اس کے نیک اور وہ جو لمبی آرزویں رکھتے ہیں لیکن خدا کے لیے، ان میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ بہت شکریہ مولانا نے آپ حضرات کی خدمت میں جو دعا پڑھی ہے وہ آج کی 8ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ میسج ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے
کہ मासूमीन ने तरीक़े दुआ जो हमें बताया है, हमें उसी तरीके से अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में हाज़िरी देना चाहिए। और इस माह मुबारक रमज़ान में जहाँ खुसूसियत के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़ने का और दुआएं मांगने का हुक्म दिया गया है, उसमें माह मुबारक रमज़ान की ये मखसूस दुआएं हैं जो यौमिया दुआ है, इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। इसीलिए हम इस प्रोग्राम का इस दुआ को हिस्सा बनाए रखे हैं। इब्तिदा दुआ से होती है, उसकी वजाहत होती है, उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू होता है। दुआ मुकम्मल हो गई और हमारी लाइन ओपन हो चुकी है, लिहाजा अब आपसे गुजारिश है कि अब आप टेलीफ़ोन उठाइए और टेलीफ़ोन उठा के अपने सवालात दर्ज कराइए। जो भी सवाल आपके जहन में माह मुबारक रमज़ान से मुताल्लिक़ है, रोज़े से मुताल्लिक़ है, रोज़े के अहकाम से मुताल्लिक़ है, इबादत से मुताल्लिक़ है, वो आप अभी टेलीफ़ोन उठाइए और टेलीफ़ोन उठा करके हमारे पास मैसेज के ज़रिए भी आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं और बराह रास्त टेलीफ़ोन करके भी आप अपने सवालात दर्ज करा सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम अस्सलाम। हाँ, जुम्मा मुबारक जी। मेरा सवाल ये है कि जो हमने बात कही थी कि ज़रीफ़ा बहन जो अभी विरार के 10 दिन की नियत करके विरार गई है तो वहाँ रोजा रखती है, लेकिन 10 दिन के बाद फिर से बम्बई आ जाएगी। अब बेटी ने कहा ईद हमारे घर मनाओ, 27 रोजे को यहाँ आ जाओ। अभी 3 रोजे बाकी रह गए, तो अभी क्या रोजा रख सकती है विरार जाके? विरार जाके ठीक है। अभी तो 10 दिन की नियत करके गई है वो, तो रोजा रखती है, लेकिन उसके बाद वो आ जाएगी। तो बेटी बोली कि यहाँ मनाओ तुम, तो अब 3 रोजे बाकी रहते, तो अभी वहाँ जाके रोजा रख सकती है? ठीक। हाँ, और दूसरा सवाल ये था मेरा कि हम समझो वसीयत करते हैं बच्चों को देने के लिए जिंदगी में कि इसको ये देना, इसको वो देना है, लेकिन अगर वो रद्द करना चाहते तो रद्द कर सकते उसको? क्या करना चाहे? रद्द करना? हाँ, मतलब उसको हम नहीं चाहते कि बेटी को ये दे और बेटे को ये दे, तो हम अपनी जिंदगी में ही वो कर सकते हैं क्या ऐसा? ठीक, चलिए। और आपको ठीक है, इंशाअल्लाह मौलाना भी आपको जवाब देते हैं। खुदा हाफिज़। बिल्कुल इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, ये सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आप टेलीफ़ोन उठाइए और टेलीफ़ोन उठा करके आप अपने सवालात दर्ज कराइए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बाबा, मेरा सवाल ये है जी, पहले जो है वो सबको मतलब मालूमात नहीं थी और गाजी में काफी लोगों के रोजे जो छूटे थे साथ में उससे जो कफारा देना है, बहुत लोगों ने, जैसे मेरे खुद के पुराने रोजे छूटे थे और उसका हमने रोजा तो रख लिया लेकिन कफारा नहीं दिया, तो क्या हम उसका कफारा दे सकते हैं? जी, तो हमारे रोजे छूटे थे। और दूसरा ये कौन सवाल नहीं, ये एक मिनट इसकी वजाहत कीजिए। ये कौन सा रोज़ा छूटा था जिसका आप कफारा देना चाह रही हैं? जो मतलब औरतों के जो छूटते हैं रोजे, ठीक। और हामिला के टाइम जो रोजे छूटते हैं। ठीक, बिल्कुल। जी, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या खाली चावल और आटा ही देना है कि और भी सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे तेल है, चाय पत्ती, शक्कर, चना, मतलब ये जो बाकी और जो खाने पीने का सामान है, तो ये सब भी दे सकते हैं तो सारे के तौर पे? ये मेरा सवाल था। ठीक, और कोई सवाल आपका? जी नहीं। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं, मैं पूछ सकता हूँ? जी, हम मुमरा से बात कर रहे हैं। मुमरा से, बेहतर। अभी आपको जवाब देते हैं मौलाना इंशाल्लाह। खुदा जी, हाफिज़। इंशाल्लाह। खुदा खुदा। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है। हम ये चाहते हैं कि इब्तिदा में अगर आप सवालात कर लें ताकि मौलाना जब जवाब दें तो उसमें डिसकंटिन्यूटी ना हो। मौलाना बोलते रहते हैं और इधर टेलीफोन आता रहता है, तो उस दरमियान आप भी डिस्टर्ब होते हैं और हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जब जवाब मुकम्मल हो जाए फिर आप कॉल करें ताकि हम इत्मीनान से आपकी कॉल्स रिसीव कर सकें और मौलाना का जवाब भी आप इत्मीनान के साथ समाअत कर सकें।
آئیے جب تک آپ کے سوالات آتے ہیں ہم مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضور میسم صاحب نے تھانے سے سوال کیا ہے کہ روزے میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ روزہ دو طرح کا ہے، یعنی ایک وہ روزہ ہے کہ جو عام ہے اور اس میں انہی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور ہم بستری کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے یا کسی کے ذریعے سے منی کا نکالنا ہے، جھوٹ اللہ اور رسول اور اماموں پر جھوٹ کی نسبت دینا، غبار جو گرد و غبار اٹھتا ہے جو غلیظ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کا حلق تک پہنچانا، اور اسی طریقے سے نجاست کی حالت میں رات میں نجس ہوا لیکن انسان جان بوجھ کے غسل نہیں کر رہا ہے اور سحر کھا رہا ہے تو نجاست کی حالت میں باقی رہنا، اور امالہ کرنا یعنی جو انسان پشت سے یعنی جہاں سے رفع حاجت کرتا ہے پیخانے کے مقام سے جو کچھ دوائیں وغیرہ امالہ کیا جاتا ہے وہ، اور قے جان بوجھ کے قے کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نہیں کرنا ہے ہمیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی انسان نے انجام دیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ عام روزہ ہے، لیکن خاص روزہ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ صرف انہی چیزوں سے نہیں بلکہ آنکھوں کو بھی بچائیں، کانوں کو بھی بچائیں، نظروں کو بھی بچائیں، اور اسی طریقے سے بولنے زبان کو بھی بچائیں۔ تو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، پورے اعضاء و جوارح کا روزہ، تاکہ صحیح اور حقیقی روزہ ہم رکھ سکیں، صرف کھانے پینے کا روزہ نہ رہے۔ تو ان چیزوں سے کہ انسان اگر مکمل روزہ چاہتا ہے تو صرف کھانے پینے کو نہیں بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو، کانوں کو اور زبان کو بھی محفوظ رکھے۔ تو وہ چیزیں جو ظاہراً روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے تو بچنا ہی ہے، اس کے علاوہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، کانوں سے بری چیزوں کو نہ سنیں، زبان سے غلط بیانیاں نہ کریں، اور معصومین کی طرف بہتان رکھنا یا ان کے اوپر یعنی گویا انہوں نے جو باتیں نہیں کہی ہیں وہ ان کے حوالے سے بیان کر دینا، یہ ساری چیزیں بھی روزے کو باطل کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو حقیقی روزہ داروں میں شمار فرمائے۔ الہی آمین۔ اب ایک سوال ہے حضور کہ ہماری ایک بہن ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم جب شادی ہو کے اپنے سسرال گئے، سسرال پہنچے تو ہماری ساس صاحبہ نے، ہم نے جب روزہ آیا روزہ رکھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور حالات ایسے ہوتے گئے کہ تقریباً 7 برس تک یہ وہاں رہی مگر یہ روزہ نہیں رکھ پائی۔ اس کے بعد یہ واپس بمبئی میں شفٹ ہو گئی، ابھی ممبئی میں ہے، اور اب یہ الحمدللہ روزہ وغیرہ پابندی سے رکھتی ہیں، مگر ان کو وہ گزشتہ روزے جب یاد آتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں جو ہمارے روزے چھوٹ گئے 7 برس کے۔ پہلی فرصت میں تو قضا کیجئے آپ، یہ جو 7 برس کے روزے چھوٹے ہیں تو یہ آپ کو ایک ایک دو کر کے قضا کیجئے، اور اپنے اور خدا کے درمیان اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ کسی کی زبردستی اور ان کے ڈر کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ بیان کیا، تو یہ گناہ ان کے سر پہ ہے، لیکن آپ پر قضا واجب ہے، قضا کیجئے۔ لیکن اگر آپ نے ذرا سا بھی سستی کی کہ آپ سے کہا گیا روزہ نہ رکھو اور آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو منع کر ہی رہے ہیں، کہ اگر آپ ضد کرتی، آپ چاہتی رکھنا تو رکھ سکتی تھی لیکن زبردستی نہیں کیا تو پھر آپ پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ تو یہ اپنے اور خدا کے درمیان آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کو زبردستی روزے سے روکا گیا ہے، آپ مجبور تھی بالکل یا مجبور نہیں تھی۔ اگر آپ مجبور تھی تو صرف قضا کرنا ہے، اور اگر مجبور نہیں تھی تو قضا و کفارہ دونوں ہو جائے گا۔ بہرحال کم سے کم پہلی فرصت میں ان قضا روزوں کو پہلے آپ ادا کیجئے، اور سال بھر آپ ہر ہفتے سے ہی اگر آپ رکھیے تو بھی ایک ایک دو کر کے رکھیے ہفتے میں، تو بھی آپ کا یہ بہت جلدی ادا ہو جائے گا۔
روزہ پہلے قضا کر لیجئے، اور اس کے بعد اگر انشاءاللہ ایسا ہے کہ آپ مجبور تھیں تو پھر صرف خدا سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو روزے بھی رکھنے ہیں اور اس کے علاوہ فدیہ بھی دینا ہے؟ فدیہ نہیں ہے یہاں پہ، یا تو کفارہ ہی آئے گا۔ اگر انہوں نے مجبوری کی حالت نہیں تھی اور جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو پھر کفارہ آئے گا، قضا اور کفارہ ہے۔ اور اگر مجبوری میں چھوڑا ہے؟ اور مجبوری میں اگر چھوڑا ہے تو پھر صرف قضا کریں گے، باقی توبہ کرے خدا سے۔ اچھا، پھر یہاں پر جس نے ظلم کیا ہے، جس نے مجبور کیا ہے، وہ اس کے اوپر گناہ ہے، اس نے اطاعت سے روکا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اب آپ پریشان نہ ہو، مولانا نے عرض کیا کہ جتنے آپ کے روزے چھوٹے ہیں اس کے حساب سے آپ کوشش کیجئے، اور 2 4 4 6 6 10 10 روزے کر کے آپ رکھ ڈالیے۔ 7 برس کا روزہ ہے، اگر آپ انشاءاللہ کوشش کرے گی تو یہ جلدی سے مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ قضا آپ ہی کی ہے، لہذا آپ ہی کو اس کو ادا بھی کرنا ہے، کوئی دوسرا اسے نہیں کر سکتا، تو اسے اپنی زندگی میں پورا کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ اور باقی آپ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، پروردگار بخشنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مجبوری تھی، اور یقیناً تھی مجبوری، تو آپ مجبوری میں استغفار ہی کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہیں۔ اور اب آپ کنٹینیو روزہ رکھ رہی ہیں، اسے رکھتی رہیے، لیکن ماہ مبارک کے بعد جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا مکمل کر لیجیے۔ سکینہ آپا کا سوال ہے حضور کہ ہماری بہن 10 روز کے لیے ویرار گئیں اپنی بیٹی کے گھر، اور وہاں انہوں نے روزہ رکھا، پھر وہ 10 روز کے بعد واپس گھر آ گئی، یہاں بمبئی آ گئی، لیکن بیٹی نے آتے وقت کہا کہ عید یہیں کرنا آ کر کے، تو اب جب جائیں اگر تو 2-3 روزے ان کے پھر رہیں گے، تو کیا یہ وہاں 2-3 روزے رکھ سکتی ہیں؟ یہ کال لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بانگلہ سے علیزہ بول رہا ہوں۔ جی علیزہ بھائی جی۔ مجھے جواب دیا، اتنا مطمئن نہیں ہوا میں نماز کے بارے میں۔ جی، تو رسول خدا یہ سیرت کی وجہ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ پڑھ سکتے، دونوں جائز ہے۔ تو جب سے میں پیدا ہوا ہوں، آج 77 کی عمر ہو میری، تب سے دیکھ رہا ہوں 7ویں پڑھ رہے ہماری جماعت، جماعت الگ ہوئی نہیں، دوسری رسول خدا کی دوسری سیرت کے بھی امام مانتے جی، الگ الگ نہیں پڑھے، الگ الگ جمع کرنا چاہیے نا۔ جی، تو 70 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں، ایک ہی بار جو رہا تھا ساتھ میں مغربی کے ساتھ میں، جی، تو الٹ رسول خدا کی سیرت ہے نا جو الگ الگ پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ علیزہ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، بس یہ اتنا ہی پوچھنا ہے، اتنا مطمئن ہو جائے گا۔ یہی ایک سوال ہے، ٹھیک، خدا حافظ۔ جی، جو حضور یہ ویرار گئی اپنی بیٹی کے گھر، جب گئی تھی یہاں سے اور 10 دن کی نیت کیا تو خود مسئلے جانتی تھی، 10 دن نیت کر کے وہاں رہ کے چلی آئیں، تو وہاں پر روزہ صحیح ہے، واپس آئیں روزہ یہاں پہ بھی صحیح ہے، لیکن اب دوبارہ جب جانا ہے تو پھر دوبارہ 10 دن کی نیت کرنا ہی ہوگا۔ جی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 روز 3 روز کے لیے، کیونکہ 10 دن پہلے ہم رہ کے آئے ہیں، تو اب ایسا نہیں۔ جب بھی جائیں گے عید کرنے کے لیے جانا ہے تو بس آخری دن جائیں، چاہے کم سے کم روزہ چھوٹے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سفر کرنے سے روزہ جو چھوٹتا ہے صرف اس کی قضا کرنا پڑے گا بعد میں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 2 یا 3 دن کے لیے جا کے وہاں پہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جی، جانا ہے اگر عید کرنے کے لیے بچی کے پاس، بیٹی کے پاس، تو پھر وہاں پہ روزہ چھوڑنا پڑے گا، یا یہ کہ عید سے 1 روز پہلے جائیں کہ ایک ہی روزہ چھوٹے، یا آخری دن 29 تاریخ کو ظہر کے بعد یہاں سے نکل کر جائیں اپنی بیٹی کے گھر، پھر چاند ہو جائے گا تو اگلے دن عید ہو جائے گی، تو اس دن کا روزہ پھر روزہ نہیں چھوٹے گا۔ جی، تو اگر صرف عید کرنا ہے تو یہاں چاند ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ صبح نکلیے یا چاند کے بعد رات میں نکل جائیے، تو عید تو آپ کو بیٹی گھر مل جائے گی، اور پھر عید کر کے واپس آ جائیے۔ لیکن اگر 2-3 ماہ مبارک رمضان باقی ہیں اور آپ پہلے جانا چاہتی ہیں 25 26 27 کو، تو آپ کو پھر اقامت عشرے کی نیت کرنی پڑے گی،
اور آپ 10 روز کی نیت کریں گی، کر کے جائیں گی، 3 روز روزے رہ جائیں، 2 روزے رہ جائیں، 1 روزہ رہ جائے، جتنا روزہ باقی ہے اس کو پھر آپ مکمل کریں گی اور پھر عید منائیں گی۔ عید کے بعد باقی ایام میں وہاں رہیں گی۔ البتہ ایک فیسلٹی اس میں یہ ہے کہ آپ جب جائیے 10 روز کی نیت کر کے، اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں 10 روز رکوں گی، لیکن بیچ میں عید کے بعد 2 روز کے بعد اگر آپ کو بائی چانس ممبئی پھر لوٹنا پڑ جائے کسی وجہ سے، کسی ضرورت سے، تو جو روزے رکھ لیے وہ روزے مکمل ہو جائیں گے۔ پہلے سے اگر یہ نیت ہو گئی تو 10 دن کا قرض نہیں ہوگا۔ اقامت عشرے کی نیت تو کرنی پڑے گی۔ ذرہ برابر بھی اگر کہیں سے یہ گوشہ پایا جا رہا ہے کہ ہم پلٹ آئیں گے تو پھر 10 دن کی نیت نہیں ہوگی۔ نیت بالکل خالصانہ ہونی چاہیے، بالکل مکمل ہونا چاہیے۔ ہم گئے 10 دن کی نیت کر کے رہنے کے لیے، ہمارے شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کو واپس آنا پڑے گا، لیکن اتفاق سے چوتھے دن ہم سے کسی نے، ہمارے بیٹے نے کہا، ہمارے بھائی نے کہا کہ چلو چلو۔ اب آپ کہیں گے میں نے 10 دن کی نیت کیا تھا، کہا ٹھیک ہے تمہاری نیت 10 دن کی تھی، لیکن 10 دن کی نیت تم نے کیا، وہ 10 دن کی نیت ہو چکی ہے، اب ہم لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے ہی یہ پروگرام ہوا کہ میرا بیٹا کہہ دے گا تو میں چلی آؤں گی، میرا بھائی کہہ دے گا چلی آؤں گی، یا میں 4 دن رہ کے بعد 5ویں دن ہو سکتا ہے جاؤں، تو پھر یہ ہمارا 10 دن رہنے کا نیت جو ہے قصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہمیں 10 دن رہنا ہی ہے۔ جی، تو اس میں ظاہر ہے کہ نیت سے واقف یا آپ ہیں یا آپ کا پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ تو دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، لہذا اس میں نیت میں نے پہلی عرض کیا کہ اقامت عشرے کی نیت کرنی پڑے گی آپ کو کہ ہم پھر جا رہے ہیں بیٹی کے گھر، اور پھر 10 روز رہیں گے تاکہ ہمارے یہ 3 روزے بھی مکمل ہو جائیں اور باقی ایام میں نمازیں بھی ہماری مکمل ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ وہاں رہیں گے۔ لیکن اب درمیان میں خدا نخواستہ کوئی ضرورت درپیش آ جائے اور آپ کو آنا پڑے، تو اب آپ وہاں یہ نہ سوچئے گا کہ نہیں میں تو 10 روز کی نیت کر کے آئی ہوں لہذا میں جا نہیں سکتی، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر درمیان میں کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور آپ کو آنا ہی پڑ جائے اچانک ایمرجنسی میں، تو پھر آیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا۔ تو جتنے دن آپ وہاں رہیں گی مکمل پڑیں گی، اور درمیان میں آپ آ گئیں تو پھر اپنے وطن پہنچ گئی، یہاں بھی مکمل ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے حضور انہی کا، کہ یہ جو وصیت نامہ تحریر کرنے کا شریعت میں حکم ہے، اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں وصیت نامہ تحریر کر دیا، فرض کیجئے اس نے کہا کہ بھائی اتنا حصہ بیٹے کا، اتنا حصہ بیٹی کا، لیکن اس کے فوراً بعد اگر ہمارے پاس ہمارے مطلب ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں ہم یہ حصہ جو ہم نے لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، ہم اتنا نہیں دینا چاہتے، یا مثلا اس کو نہیں دینا چاہتے اس کو دینا چاہتے، کچھ بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، تو کیا اس وصیت نامے کو ہم رد کر سکتے ہیں؟ وصیت نامہ شریعت نے واجب نہیں قرار دیا ہے، یقیناً حکم ہے، تاکید ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ لہذا جب بھی انسان وصیت لکھ رہا ہے، اس وصیت کو جب بھی چاہے بدل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت بھی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ اب قانون کے مطابق لوگ بعض وقت کورٹ میں جا کے وکیل سے بنواتے ہیں اور لکھواتے ہیں، یہ سب کا شریعت میں کوئی پابندی ان چیزوں کی نہیں ہے۔ انسان خود سے بیٹھ کے وصیت کر دے یا 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے وصیت کر دے کافی ہے، لکھ دے خود سے، لکھوا دے کسی سے، یا گواہ بنا کے کسی سے کہہ دے کافی ہے۔ ٹھیک۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ذرا ایک سوال تھا آپ سے۔ جی، یہ ایک تو یہ ہے سوال کہ فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ اچھا جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نے سپارہ مطلب دیا ہے جی، تو ہم جیسے یہ سپارہ ہم اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں اور کسی نے ہمیں 19واں سپارہ دے دیا اور کسی نے ہمیں 11 12 13 14 5 سپارے دے دیے مطلب، جی، تو یہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنے ہیں کہ یہ علیحدہ پڑھنے ہیں مطلب؟ اچھا جی ہاں، ٹھیک۔ اور ہاں ایک سوال اور ہے، یہ جو نماز شب میں الفا پڑھتے ہیں
جی الافوا جی، تو یہ جو ہم نے دیا ہوا ہے 300 مطلب دیا ہے 300 بار دیا ہوا ہے یہ، تو یہ ہم 100 ٹائم نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ پھر سے سوال پوچھیے آپ یہ والا. ہاں الافوا جی الافوا جی، یہ جو لاسٹ میں یہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں نمازی شب میں، جی تو یہ 300 مرتبہ دیا ہوا ہے. جی ہاں تو یہ ہم کیا 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. چلیے اور کوئی سوال؟ نہیں بس آج کے لیے 3 سوال کافی. بہتر ہے. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی پونا سے بات کر رہی ہیں. اچھا پونا سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. ہماری لیے دعا کرا دیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ صحت دے آپ کو. انشاءاللہ مولانا ابھی یقیناً دعا کروا دیں گے آپ کے لیے. تو وصیت نامے کا حکم یقیناً ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں اگر وصیت کر رہی ہیں آپ کو اختیار ہے. آپ اپنی زندگی میں وصیت کو رد کر رہی ہیں آپ کو اختیار ہے. آپ کے بعد آپ کی وصیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا. بس یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کی چیز ہے، آپ ابھی ہمیں دے دیجئے، آپ انہیں دے دیجئے، آپ کسی اور کو دے دیجئے، آپ کو اختیار ہے. اگلا سوال ہے حضور ممرہ سے کہ خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں حالت نجاست میں، تو کیا اس کی صرف قضا ہے یا اس کا فدیہ بھی ہے؟ صرف قضا ہے. خاص حالات میں عادات میں جو 7 سے 10 روز عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اب اس میں جو بھی روزے چھوٹے ہیں ان کی صرف اور صرف قضا ہے. جیسا کہ معلوم ہے ان ایام میں، ان دنوں میں نمازیں جو چھوٹتی ہیں اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے. ماہ مبارک رمضان میں جو بھی جتنے بھی دن چھوٹے، 5 روز 6 روز 7 روز 10 روز جو بھی 7 یا 10 جو بھی، تو اس کی صرف قضا کرنا ہے، کوئی کفارہ کوئی فدیہ نہیں. شکریہ. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے انسان آخری سجدے میں، جو ہر نماز کا آخری سجدہ ہوتا ہے، اس میں سجدے کے بعد ذکر جو کرتا ہے، کیونکہ یہ روایت میں ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان قرآنی سجدہ کرے، تو ذکر جو کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو اس کو کہنے کے بعد کیا کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ذکر بھی کر سکتا ہے قرآنی کرنے کے لیے، تاکہ وہ قرآنی سجدے کا ثواب لے سکے؟ کیا اس میں کیا ذکر کرے یا کیا پڑھ سکتا ہے کہ جو اسے قرآنی سجدے کا ثواب مل جائے؟ اچھا اور کوئی سوال؟ جی بس یہی انشاءاللہ کے جواب سے ہم لوگ مطمئن ہوتے ہیں، بہت اچھے جواب دیتے ہیں. آپ پروردگار ہم کو دلانی عمر عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں آپ لوگوں کی اضافہ فرمائے اور چینل کو بھی ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی صحت دے انشاءاللہ، اور آپ ہمارے ویل ویشر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بعافیت رکھے. آپ کی دعاؤں کے سہارے ہم یہ خدمت انجام دیتے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ کیا فدیے میں ہمیں صرف اناج ہی دینا چاہیے؟ ہم اگر چاہیں کہ اور بھی راشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اکٹھا کر کے کسی غریب کے حوالے کر دیں تو نہیں کر سکتے؟ فدیے میں صرف اناج دینا ہے، وہ بھی گیہوں یا چاول یا آٹا بس. اگر اور اس کے ساتھ مزید راشن ہمیں دینا ہے تو الگ سے اس میں رقم لگا کے الگ سے اماؤنٹ ڈال کے اس کو بڑھایا جائے. فدیے کی رقم سے صرف اناج دینا ہے، وہ بھی گیہوں چاول. اب اس میں کچھ اور اناج نہیں کہ مثلا چنا بڑھا دیا جائے یا کچھ بڑھا جائے، نہیں کیا جا سکتا. جتنا بھی ہمارے پاس فدیے کی رقم ہے اس کا ہمیں یا آٹا خرید کے دے دیں ملتا ہے، یا گیہوں دیں یا چاول دیں. اس لیے اس میں کچھ ملا نہیں سکتے. ہاں اس کے ساتھ جو دینا ہے اس کو الگ سے خرید کے دیا جا سکتا ہے.
تو ناظرین اس میں بالکل آپ کمی بیشی کی فکر نہ کریں اور سوچے بھی نہیں، جتنا حکم ہے جو حکم ہے اس کو آپ کو انجام دینا ہے۔ فدیے کے نام پر آپ کو اناج دینا ہے، اب اس سے ہٹ کر کے آپ جو دینا چاہیے دیجئے، وہ الگ رقم سے الگ طور یعنی ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر آپ کسی کو کچھ دینا چاہیں تو دے دیجئے، مدد کے طور پہ دینا چاہیں دے دیجئے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فدیے اور کفارے میں، یہ ہماری بہن کا سوال ہے حضور پونے سے، یہ بھی ہماری مستقل ویور ہیں، حالانکہ اس مرتبہ کئی دنوں کے بعد آپ کا سوال آیا ہے، ہمیں انتظار تھا آپ کے سوال کا۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ ہم سے یوں ہی جڑی رہیں گی اور سوال کریں گی۔ ان کا سوال ہے حضور کہ فدیے میں اور کفارے میں فرق کیا ہے؟ فدیہ اور کفارہ دونوں کسی نہ کسی جبران کے لیے، بھرپائی کے لیے رکھا گیا ہے۔ انسان فدیہ جو مال مشخص ہوتا ہے کہ کسی کی اسیر، کسی قیدی کی رہائی کے لیے دیا جائے، کسی جرم کے جو جرم اور خطا ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لیے، اس کے جبران کے لیے دیا جائے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامی میں جو عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے، اس کو فدیہ کہا گیا ہے۔ اور کفارہ جو ہے وہ اس میں فدیہ اور کفارے میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو جبران ہو رہا ہے، جو بھرپائی ہو رہی ہے اس کے درمیان ہے کہ فدیہ مال اور غیر مال دونوں چیز پہ، فدیہ صرف مال پہ ہوتا ہے اور کفارہ جو مال اور غیر مال دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کفارے میں کبھی غلام بھی ہو سکتا ہے، کبھی روزہ رکھنا بھی کفارہ ہو سکتا ہے وغیرہ، لیکن فدیہ جو ہوتا ہے وہ صرف مال پہ ہی ہوتا ہے۔ جو مال ہے انسان کو، جس کو مال کہا جائے، وہی دینا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق فقہا نے بتایا ہے۔ اور ویسے عام طور سے فدیہ اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان نے جان بوجھ کے کوئی خطا نہ کی ہو۔ اگر انسان لغزشوں کی وجہ سے، انجانے کی خطاؤں کی وجہ سے جو چیز دے رہا ہے اسے فدیہ ہے۔ کفارہ بہرحال جہاں انسان گناہ میں شریک ہوتا ہے، جان بوجھ کے جس نے جس عمل کو انجام دیا ہے اس کو کفارہ کہا گیا۔ یہ بھی ایک فرق بیان کیا گیا۔ تو مولانا نے مفصل جواب دے دیا فدیہ اور کفارے کے فرق کے حوالے سے۔ ماہ مبارک رمضان میں بہت آسان ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بیماری کی وجہ سے روزہ ہم سے چھوٹ گیا تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا۔ یہ جو چھوٹ جاتا ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ بھئی یہ فرق ایک معمولی سا میں بھی بتا دوں کہ جب روزہ چھوٹ جائے تو فدیہ دیا جاتا ہے، جب روزہ چھوڑا جائے تو کفارہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک معمولی سا فرق ہے، اسے آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ اگلے سوال کی طرف ان کے بڑھتے ہیں حضور، یہ جب ہم ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اسی درمیان بہت سے افراد ایسے ہیں کہ وہ لوگ بھی اکثر و بیشتر قرآن خوانی کا سلسلہ چلتا ہے، قرآن کا درس چلتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا مطلب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ یہ اتنا پارہ پڑھ دیجئے۔ مثلا پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا 14واں پارہ، 15واں، 16 پارہ، یہ 3 پارے آپ ہماری طرف سے پڑھ دیجئے، یعنی دورہ قرآن والا۔ تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ جو ہم قرآن اپنا پڑھ رہے ہیں اسی ترتیب میں وہ 13، 14، 15 پارہ ان کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں یا ان کا دیا ہوا قرآن ہمیں الگ سے پڑھنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہے ہمیں، چاہے وہ ہم کسی جگہ جا کے پڑھیں یا گھر میں بیٹھ کے پڑھیں یا کسی کا دیا ہوا پڑھیں، یا جتنا قرآن ہم پڑھیں گے، جتنے پارے پڑھیں گے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے پڑھ دیجئے، ہمارے گھر کے دورے کو مکمل کرنے کے لیے پڑھ دیجئے، تو وہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا ہمارے قرآن پڑھنے سے۔ اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک قرآن صرف اور صرف ہم پورا ایسا پڑھیں گے جس میں کوئی شریک نہ ہو تو ایک قرآن پڑھے، لیکن اگر ہم نے کسی اور دورے کو مکمل کرنے کا وعدہ لے لیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا دورہ مکمل ہو تو ہم اس کے لیے جب پڑھیں گے تو ہمارے پاس دورے میں شامل نہیں ہوگا۔
یہ کام واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے وعدہ کر لیا کسی سے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو 1 پارہ پڑھنے کو کہا ہے یا 2 کہا ہے 3 کہا ہے ہم اس کو پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو 30 پڑھ رہے ہیں اسی میں شامل کر لیں، تو پھر اپنا والا کم ہو جائے گا، خدا کی طرف سے اجر و جزا ملے گی لیکن اس کا والا پورا ہو جائے گا۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک قرآن خود مکمل ختم کرے، صرف اپنا کسی کو کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، تو پھر پورا کرنا پڑے گا، جو شامل کرنے کے لیے آیا ہے اس کو الگ سے پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں، حکم ہے کہ ماہ مبارک میں قرآن پڑھو، جتنا پڑھ سکیں گے پڑھیں گے، اب کوئی پابندی نہیں ہے، جیسا کہ ہونا بھی یہی چاہیے، جہاں جائے انسان وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے، جس دورے کے لیے کہا جائے وہاں پڑھے، حساب و کتاب خدا کرنے والا ہے۔ ہم کیوں اپنے نامہ اعمال کو اپنے حساب و کتاب میں محدود کریں کہ ہم ایک قرآن پورا پڑھیں گے؟ نہیں معلوم کس بزم میں، کس محفل میں، کس جگہ پر ہماری ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب کتنا مل جائے، اس لیے محیط نہیں کرنا چاہیے، جہاں وقت ملے، جہاں کے لیے کہا جائے وہاں کو قبول کر کے اتنا پڑھ دینا چاہیے۔ خدا دینے والا ہے اور خدا کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ انہی کا ایک سوال اور حضور کے نماز شب میں جو ہم العفو 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 پڑھتے ہیں، تو اس کا وہ حکم 300 مرتبہ دیا گیا ہے، مگر کیا ہم اگر 100 بار پڑھیں تو یہ کافی نہیں ہوگا؟ 1 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ اول انسان توجہ کرے، دل کو لگائے، اور اگر انسان 1 دفعہ بھی العفو کہہ دے تو کافی ہے۔ لیکن یہاں پر تاکید ہے کہ تاکہ انسان بیدار ہو، انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں گناہگار سمجھ کے اس کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلا کے معافی مانگے، اس لیے کثرت کے ساتھ کہا گیا، جتنا کہہ سکیں اتنا کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو سلام بولے گا۔ جی علیکم السلام۔ جی، میرا سوال تو ہے، لیکن اگر کسی کو برا لگے تو ہم جی سوال کرنا تھا۔ جی رمضان میں جو لوگ راشن بانٹتے ہیں، جو لوگ جی ہر جگہ راشن بانٹتے ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ دے ان لوگوں کو اتنا، اور جن کو نہیں لینا چاہیے اللہ معاف کرے وہ لوگ بھی لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، وہ دینے والا دے رہا ہے، لیکن جو لوگ جمع کرتے یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے، پھر ان لوگوں کی ٹنکیاں فل ہو جاتی ہیں لوگوں کی، تو کیا یہ جائز ہے؟ رمضان میں، عید میں، عید کے بعد کے مہینے میں لوگ کھاتے ہیں یہاں وہاں سے جمع کر کر، یہ بہت صحیح ہے۔ چلیے، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ممبئی سے۔ ممبئی سے، ٹھیک۔ چلیے، مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ حضور، نماز کے آخری سجدے میں، یہ کال پہلے لے لیں، ہم انہیں ڈسٹرب ہوں گے۔ ہلو ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ جی، مجھے سوال پوچھنا تھا بھائی آپ سے کہ ذرا فدیے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی آپ نے ہمیں بتایا بھی تھا، ہم نے پوچھا تھا 2 رمضان کو سوال، تو فدیے کا مطلب آپ نے کہا تھا کہ راشن دے سکتے ہیں جی اور پیسہ قیمت نہیں دے سکتے، مطلب جی تو 22.5 کلو آپ نے بتایا تھا، ہمارا پورا روزہ قضا ہوتا ہے، تو 22.5 کلو بتایا تھا آپ نے، جی۔ تو 22.5 کلو کا جو ہم آٹا، ہم جو 5 کلو کے آٹے کی تھیلی آتی ہے نا، ہمارے کے اندر کیا آتا ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں برابر 22.5 کلو کے حساب سے اس کو ہم نے کاؤنٹ کیا، تو کچھ 855 روپیہ کچھ ہمارا ہوا تھا 22.5 کلو آٹے کا۔ اچھا، تو ایک ایسے ہی ہمیں مطلب اپنی ممی ہے، وہ بھی تھوڑا پریشان لگی بہت زیادہ، تو ہم نے کیا کیا، ان کو کچھ 5 کلو چاول اور 7 کلو چاول اور آٹا، 5 کلو آٹا، دال اور شکر اور چائے کی پتی، یعنی اتنا وہ 855 روپے میں ہم نے ان کو اتنا سامان دے دیا کہ یہ کیا کہتے ہیں نیت کر کے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں بتائیے ذرا۔ ٹھیک، جی، بس یہ سوال پوچھنا تھا۔ چلیے، بہتر ہے، ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو۔ جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی حضور، تو یہ سوال ہمارا کہ نماز کے آخری سجدے میں جو ذکر کیا جاتا ہے
تو ہم نے ظاہر کہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہہ دیا، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ سجدے کو طولا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ہم اور کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ آخری سجدہ اس میں خود سبحان اللہ کہنا، اس کے علاوہ صلوات بھیجنا، اس کے بعد جو معصومین سے دعائیں آئی ہیں وہ کہنا، مثلا یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم، یا مثلا زیارت عاشورہ میں جو سجدے میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا، یہ سب پڑھا جا سکتا ہے. کچھ نہیں تو صلوات ہی بھیج کے سجدے کو طولانی کیا جا سکتا ہے. یقیناً سجدے کو طولانی کرنا چاہیے. خود سرکار رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ تمہاری گناہوں سے تمہاری پیٹھ خم ہو جا رہی ہے، تمہاری پیٹھ پہ گناہوں کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو کیسے کم کرو گے؟ طولانی سجدوں سے. تو سجدے طولانی کرنا ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز کے ہی آخری سجدے کو طولانی کرے، بلکہ صرف شکر کے نام پہ سجدہ کرے اور طولانی سجدہ کرے. اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خدا سے قریب ہوتا ہے. بہت شکریہ. انہوں نے اور بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا بھی ہے ان دعاؤں کے علاوہ بھی کچھ جس سے جو طولانی دعا ہی ہو؟ جو بھی دعا انسان کو یاد ہے وہ سجدے میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی دعا چاہے پڑھ سکتا ہے. مثلا یہی دعا یا علی عظیم میں سجدے میں سر رکھ کے پڑھ. اللہ کو بہترین حالت جو پسند ہے وہ سجدہ ہے. واہ، عبادت کی بہترین حالت سجدہ ہے. تو اس میں جو بھی دعا پڑھنا ہے بجائے انسان کے بیٹھ کے دعاؤں کو پڑھ رہا ہے اسی سجدے کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، اور یہ بہترین عمل ہے. سجدہ بہترین عمل ہے. بہت شکریہ. تو اگلا سوال ممبئی سے ہماری ایک بہن کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے لوگوں کو برا لگ جائے. اس میں برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھا ہے اور مولانا اس کی وضاحت کر دیں گے. لوگ جو غریبوں کو راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں تقسیم کرنے والے بھی کبھی کبھی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ واقعی مستحق ہے کہ نہیں، یہ دے دیتے ہیں. اور بہت سے لینے والے ایسے ہیں جو یہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا اور اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد شوال اور ذیقات سب اسی سے گزار رہے ہیں. تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جہاں پر شرعی رقم کو دیا جا رہا ہے، فدیے سے دیا جا رہا ہے چاول اور آٹا، تو اگر یہاں پر بانٹنے والے جو شرعی رقم کو دے رہے ہیں یہ بانٹ رہے ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ صرف حقدار کو دیں، ناحق نہیں دے سکتے، ورنہ بری الذمہ نہیں ہوں گے، واجب ادا نہیں ہوگا. دوسرے وہ یہ ہے کہ لوگ مومنین ماہ مبارک میں خیرات کر رہے ہیں، تو اب اس میں جس کو بھی دیا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دینے والے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. یہاں پر لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو لے رہا ہے اگر واقعاً حقدار نہیں ہے تو اسے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے جو حقدار ہیں ان کا حق مارا جائے گا. یہ سوچ کے کہ بہت چالاکی میں کہ خود بھی گئے لے آئے، بیٹا بھی گیا لے آیا، بھائی بھی گیا لے آیا، ایک ہی گھر میں 5-5 6-6 کٹ لے کر چلے آ رہے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب غریب بن گئے. تو اس سے جو بیچارہ دوسرا ہے جو نہیں آتا کہیں، جو حقدار ہے وہ مارا جائے گا. تو اس میں کوئی برا لگنے یا برا ماننے کی بات نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے دل سے خود سوال کرنا چاہیے کہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا. اگر حقدار ہے تو لے، اور اگر حقدار نہیں ہے تو نہیں لینا چاہیے. یہ سوچ کے کہ ہم جتنا چاہیں ماہ مبارک میں جمع کر لیں کہ اگلے 3-4 مہینے کے لیے راشن جمع ہے، یہ غلط ہے. دوسروں کا حق ماننا، خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وہ خدا کہ جس نے آج تک کبھی بھوکا نہیں سلایا، کیا وہ ہمیں کل بھوکا سلائے گا؟ واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. آخری سوال، فدیے کی رقم ہم نے اپنے اعتبار سے 22.5 کلو اناج کے اعتبار سے جو کاؤنٹ کی وہ 855 ہوئی. وہ 855 روپے میں ہم نے بہت سارا سامان یعنی راشن کا خرید لیا، تیل بھی، شکر بھی، اور پتی بھی، اور دال بھی، اور چاول بھی، سب خرید لیا. اور خرید کر کے ہم نے اگر کسی کو دے دیا تو کیا یہ درست ہوگا؟ صحیح نہیں ہے. 855 کا صرف آپ آٹے کا اگر آپ نے قیمت دیا ہے تو آٹا ہی دیں گے. اگر چاول 855 کا بنا ہے تو چاول دیں گے. جو قیمت آپ نے بنائی ہے اس میں دوسرے چیزوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو آپ 855 کا جتنا آٹا بنا تو اتنا آٹا خرید کے دیجئے. مثال کے طور پر آپ نے اس میں 10 کلو آٹا دیا ہے اور وہ 10 کلو آٹا آپ کا 500 روپے کا بنا،
تو اب جو 355 بنا ہے تو اب اس 355 کا بھی آٹا ہی خریدیے اور دیجیے، اس سے ہی ادا ہوگا آپ کا واجب، ورنہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ اچھا، آٹا اور چاول ملا کے آدھا آدھا کر دے دے تو یہ نکالنے والے پہ ہے کہ ہم نے کس چیز کی نیت کی ہے۔ جب خود اچھا ایک پہلے سے وقت نیت ہے کرنا کہ ہم نے کسی ادارے میں بھیجا بھائی یہ فدیہ ہے، تو وہاں پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس فدیے سے جتنا چاہیں جس کو دے دیں، آٹا چاول اناج۔ لیکن ایک وقت ہم خود اپنا نکال رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے ہم نے آٹے کی قیمت نکالی ہے یا چاول کی، تو وہی ہمیں چیز کی خریدنا قیمت ہے۔ ایسا نکالی نہیں کہ ہم ہوئی آٹے کو جوڑے 22.5 کلو آٹے کی قیمت نکال کے ہم اس سے 10 کلو چاول صرف دے دیں اور کہہ دیں کہ اتنے میں ہو گیا، یہ صحیح نہیں۔ بہت عمدہ۔ بس پروگرام ہمارا ختم ہو گیا، لیکن آخری سوال ہم آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے۔ ہم کسی ناظر کو اپنے ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک ہی سوال بار بار آ رہا ہے، وضاحت طلب ہے، مگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب علی رضا بھائی کا سوال مختصر سا جواب آپ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب حضور کی سیرت ہے، الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آج تک ہم نے کسی کو الگ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں نہیں پڑھا جاتا الگ؟ پوری امت اسلامیہ الگ پڑھتی ہے۔ اگر مثال شیعوں کی بات ہے تو علماء پڑھتے ہیں، ممکن ہے عوام بھی پڑھتے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل غلط ہے، پایا جاتا ہے۔ علی رضا بھائی، مولانا نے کل بھی جواب دیا تھا اور علماء کے نام بھی بتائے تھے کہ ان لوگوں کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور بمبئی میں بھی انہوں نے سنا ہے اور دیکھا ہے لوگوں کو پڑھتے ہوئے، اور ممکن ہے بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے۔ عمل غلط نہیں ہے، لیکن معصومین نے جو تعلیم دے دی ہے اس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آج اس چیپٹر کو ہم علی رضا بھائی کلوز کر رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت ہماری 1400 برس پرانی ہے، تو اب 14 برس 100 برس پرانی شریعت کے سارے مسائل کو ٹیلی فون کے اوپر حل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اب بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے ہیں تو جواب سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ کو ٹیلی فون پہ نہیں، بالمشافہ آپ مولانا سے ملاقات کر لیجئے، دیگر علماء سے ملاقات کر لیجئے، آپ جہاں رہتے ہیں وہیں قریب میں آپ کے جو بھی عالم دین ہوں آپ ان سے ملاقات کیجئے، اور مولانا سے مل کر کے آپ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ یقیناً مطمئن ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارا یہ پروگرام روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک زینبیہ چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔